اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ارے پگلے مجنوں، تو کہاں بہکا اور بھٹکا پھرتا ہے اور جنگلوں کی خاک چھان رہا ہے؟ تیری لیلا نے تو تجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے خیمے سے جدا نہیں کیا۔ دیوانے، ہم سے ذرا پوچھو جدائی کے صدمے کیا ہوتے ہیں؟ جو محبوب کے قدموں سے جدا ہو رہے ہیں تو دل پہ آرے چل رہے ہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجنوں کبھی اپنے محبوب کے در اقدس سے کبھی جدا نہ ہوا تھا، وہ مدینے سے واپس آ کر اب ہندوستان کے جنگلوں کی خاک چھان رہا ہے۔ لیکن یہ معنی اس لیے مناسب نہیں ہے کہ پیچھے آپ ایک واقعے کے ضمن میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اخترا پوری کی نعت کی تصحیح کرتے ہوئے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے کے مصرے کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ شعر سرکار کے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ اس میں روضہ اقدس کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لہٰذا یوں کہو کہ قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ سونے کا کھرا یا کھوٹا معلوم کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آگ پہ تپا کر پگھلا دیا جاتا ہے، اس طرح اس کا کھوٹ جدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے سونے کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کا حال معلوم نہ ہو یا پتہ ہو کہ اس میں میل کچیل یا کھوٹ کسی دوسری دھات کا ہے، لیکن جب یقین ہو کہ سونا کھرا ہے تو اس کو کتھیلی میں ڈال کر آگ پر تپا کر پگھلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الحمدللہ، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل محبت رسول اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آماجگاہ ہیں، ان میں میل کچیل یا کھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے، پھر جہنم کی آگ کو ان سے کیا کام؟ حدیث شریف میں ہے کہ مومن جب پل صراط سے گزرے گا تو دوزخ پکارے اٹھے گی، جلدی گزر جا، تیرے نور ایمانی سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام کی حاضری میں خلوص پیدا کر کے لذت طواف کے حصول کا نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کا در والا نظروں کے سامنے آئے تو دل و جان سے قربان ہونے کے لیے میرا دل اس جان کائنات پہ قربان ہو جائے اور میرا سر اس دل کے گرد پھیرے لگا کر طواف کا شوق حاصل کر لیتا ہے۔ اے کرم کے بادل، آپ کی دعائی ہے، میری مدد کیجیے، میرے دل کی خوشی کے ساتھ تو غم کی جلن کو جد سی ہو گئی ہے، ذرا خوش نصیبی ہو تو فوراً کوئی نہ کوئی غم کا پہاڑ آ گرتا ہے، اس لیے یا رسول اللہ دعائی آپ کی۔ اے سرافہ عفو و کرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بخشش کا دریا تو اتنا موجزن اور طغیانی پر ہے کہ کوئی لاکھ خاک اڑاتا پھرے اور ناکام کوشش کر کے چاہے کہ مجرم کے دل سے اتر جائیں اور آپ ان کا سہارا نہ بنیں تو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا، اور آپ کی شفاعت گنہگاروں کو ضرور بخشوائے گی۔ جب پانی کی معمولی تری پہ خاک نہیں اڑ سکتی تو جہاں رحمت کا دریا بہہ رہا ہو بھلا وہاں کوئی کتنی بھی کوشش کرے گرد و بار کیسے اڑا سکتا ہے؟ کسی کو کیا خبر کہ غم کے سمندر میں دل کیسے ڈوب چکا ہے اور حسرتیں کس طرح تہ نشین ہو گئی ہے، مگر قربان آپ کے اے میرے آقا کہ آپ نے ہمیشہ اپنی امت کو یاد رکھا ہے اور ان کے سارے ارمان آپ کی برکت سے انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ اے احمد رضا، تو اپنے آقا کو یاد تو کرتا ہے مگر کبھی غافل بھی ہو جاتا ہے، خدارا اس غفلت کو دور کر دے اور دل سے، ہاں دل سے ان کو یاد کیا کر۔